جس جس کی کوئی طاقت تھی وہ سارے کے سارے اپنی استطاعت کے مطابق پیش کرتے رہے. اور ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا سوائے ایک مٹھی بھر دانوں کے یا کوئی چیز اتنی سی ذرا سی گھر میں ہوتی تھی، تو وہاں ڈھیر لگ رہا تھا چیزوں کا، تو وہ بیچارے وہ تھوڑی سی چیز لا کے تو ایسے اس ڈھیر میں شامل کر دیتے تھے، چھپا کر کے کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے کتنی تھوڑی چیز شامل کی ہے. اللہ پاک کے ہاں وہ تھوڑی چیزیں بھی بڑی مقبول تھیں. بات تو اصل میں دل کے اخلاص کی ہوتی ہے. حضور نے فرمایا میرا صحابی ایک سیر خرچ کرے تم احد کے پہاڑ جتنا خرچ کرو برابر نہیں ہوتے ہیں، میرے صحابی کا ایک سیر بڑھ جاتا ہے اس سے. تو اخلاص کی بات ہے. بہرحال لوگ لا کے چیزیں پیش کرتے رہے اور سارے لوگ تیار ہو گئے سوائے منافقین کے. کسی نے کیا بہانہ کیا، کسی نے کیا بہانہ کیا، کسی نے کہا جی میرے گھر میں فلانا بیمار ہے، کسی نے کوئی اور بہانہ کر لیا. قسم کے بہانے کر کے جانیں بچا گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے روانہ ہوئے. ایک صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. اب دیکھیں نیت کی بات ہوتی ہے، اپنی اپنی کیفیت کی بات ہوتی ہے. حضرت کعب کہتے ہیں کہ تبوک کے زمانے میں میں جتنا مالدار تھا اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا. اس موقع پر میرے پاس 2 اونٹنیاں موجود تھیں، پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹنیاں نہیں ہوئیں. غلے کی فراوانی تھی اور تمام اسباب مہیا تھے، لیکن میری عادت جو سستی کی تھی، ڈھیل کی تھی، ہر کام تاخیر سے کرنا اور ایکٹیو نہ ہونا کسی مسئلے میں، اس عادت نے مجھے یہ دن دکھایا کہ میں کہتا رہا آج تیاری کرتا ہوں، آج سامان مہیا کرتا ہوں، ہوتے ہوتے وہ آج کل کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ نہیں ہو گئے. پھر میں بعد میں بھی کچھ تیاریاں کرتا رہا، لیکن بہرحال وہ میری طبیعت تو ساتھ ہی تھی، وہی ڈھیل والی. ہوتے ہوتے پتہ چلا رسول اللہ دور چلے گئے ہیں، اب اس قافلے کو نہیں پہنچ سکتا ہوں. میں رہ گیا. یہاں مدینے میں عجیب حال، یہاں سوائے منافقین کے، سوائے معذوروں بچوں اور عورتوں کے کوئی نہیں رہا تھا، سارے چلے گئے تھے. مجھے یاد ہو کہ منافق پھرتا نظر آئے وہاں پر، یا کوئی ضعیف العمر کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کچھ ہے، یا بہت بوڑھا ہے سفر نہیں کر سکتا ہے، یا کوئی چھوٹا بچہ وہاں پھرتا ہوا نظر آ جائے. مدینے میں کوئی رہا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا چلو چلو، وہ بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا تھا. اتنا لشکر تیار ہو گیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جس رجسٹر میں ان کا اندراج ہو رہا تھا اس میں جگہ ہی نہیں رہی تھی اندراج کی. یعنی وہ جذبے والے بھی بے شمار تھے. لیکن بہرحال انسان ہے، اس میں انسان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. میں خود بھی اسی قسم کا ڈھیلا ہوں، اس لیے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اللہ پاک کی تخلیق ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں بس کرتا ہوں، اچھا کل کرتا ہوں. میں آپ کو اپنی طبیعت کی بات بتاؤں کہ یہ جو ہم نے جام عرفان شروع کیا تھا، یہ اس لیے شروع کیا تھا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ سیرت لکھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن مجھے پتا تھا کہ میں نے 4 دن کام کرنا ہے، پھر چھوڑ دوں گا، پھر کہوں گا اچھا پھر کریں گے، پھر کسی موقع پر شروع کروں گا، پھر ادھر ہی رہے گا. اس لیے ایسے کرتے ہیں کہ ایک رسالہ شروع کرتے ہیں، اس میں سیرت کی کتاب سید الورا قسطوار لکھتے ہیں. تو وہ قسط تو ہر مہینے دینی پڑے گی، ورنہ قارئین شور کریں گے کہ بھئی وہ قسط نہیں آئی ہے، قسط نہیں آئی ہے. اس لیے پھر مجبوراً وہ کام کرنا پڑے گا. اس لیے ہم نے وہ جامع عرفان شروع کیا تھا جس میں سید الورا باقاعدگی سے لکھی جاتی تھی. اور وہ واقعی وہ بات، وہ اس لکھنے کے دوران بھی میری وہ طبیعت اسی طرح سے تھی. مہینہ آخر میں ہو جاتا تھا اور ابھی تک میں نے قسط نہیں لکھی ہوتی تھی.
بشیر شور کرتا تھا کہ جی وہ ٹائم ہو گیا ہے، آگے کتابت بھی کرنی ہے، دیر ہو جائے گی، پھر میں لکھنے پر لگتا تھا اور وہ تاخیر کا زور بھی مجھ پر پڑتا تھا، یعنی پھر وہ مجھے رات دن ایک کر کے کام کرنا پڑتا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جن دنوں کام کر رہا ہوتا تھا میں، ان دنوں بعد دفعہ یہ حالت ہوتی تھی کہ رات کو کام کرتے کرتے اذان ہو جاتی تھی صبح کی، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، لیکن باقی وقت میں وہی ڈھیلا پان۔ تو یہ طبیعتیں ہیں اللہ پاک نے مختلف بنائی ہوئی ہیں۔ بہرحال اس جامع عرفاں کی وجہ سے اللہ پاک نے سیرت مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، وہ سیرت لکھی بھی گئی، ایوارڈ بھی حاصل کر بیٹھی، اور اس کی عالمی سطح پر شہرت بھی ہو گئی۔ اب اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، پشتو میں بھی اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور اللہ جانے کتنی زبانوں میں آئے گی۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک قسم کا انعام ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ طبیعتیں ہیں، اب ان کی طبیعت اسی طرح سے تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلوں تو دیکھوں کہ یا منافق پھر رہے ہیں یا بوڑھے بابے پھر رہے ہیں، کچھ بچے، تو میں اپنے آپ سے کہوں کہ کعب تو نے کن لوگوں میں تو شامل ہو گیا ہے اور کس زمرے میں تو آ گیا ہے؟ کہاں وہ لوگ جو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، چلے گئے، حضور کا ساتھ ان کو نصیب ہے اور جہاد کے جذبے سے سرشار ہے، اور ایک تو ہے کہ اپنے ٹال مٹول کی وجہ سے یہاں پھر رہا ہے منافقین میں۔ بہرحال کہتے ہیں میں دل میں نادم تو تھا، مگر میں اس قافلے کو اکیلا پہنچ نہیں سکتا تھا، پھر رہ ہی گیا۔ ہوتے ہوتے غزوہ تبوک حضور چلے بھی گئے، پھر واپس بھی تشریف لے آئے۔ جب حضور واپس تشریف لائے تو جو منافقین رہ گئے تھے وہ تو گئے، انہوں نے قسمیں کھائیں کہ یا رسول اللہ میرا فلاں کام تھا، میرے فلاں بیمار تھا، میرے فلاں مسئلہ تھا، قسمیں کھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر حال کو دیکھتے تھے، کسی کی باطنی کیفیت کے بارے میں زیادہ تحقیق نہیں کرتے تھے۔ منافقین نے قسمیں کھا لیں اور یقین دلا دیا کہ ہم مجبوری کی وجہ سے رہ گئے تھے، حضور نے درگزر فرما دیا۔ لیکن ان کے ساتھ معاملہ اور تھا، ان کے نہ جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی زیادہ ناراضگی نہیں تھی، پتہ تھا یہ اسی قسم کے لوگ ہیں۔ کعب کے نہ جانے سے دل میں آزردگی تھی کہ کعب نہیں آیا ہے۔ حضور کعب کہتے ہیں وہاں تبوک میں بھی حضور نے جا کے پوچھا تھا، کعب نہیں آیا ہے۔ تو ان کو جب یہ بات پہنچی ہوگی کہ حضور نے وہاں پوچھا ہے میرا اور میں وہاں نہیں تھا، تو ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کیا تعلق تھا کہ وہاں جا کے بھی پوچھا کہ کعب نہیں آیا ہے۔ بہرحال واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں بھی گیا جہاں منافقین پیش ہو کے قسمیں کھا رہے تھے، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرما رہے ہیں، ان سے کوئی خاص تعرض نہیں کرتے ہیں، جیسے کوئی کہتا ہے مان لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بس ہو گیا۔ پھر میں آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکرائے، مگر وہ مسکرانا خوشی کا نہیں تھا، وہ مسکرانا غضب کا تھا، ناراضگی کی۔ یہ ہنسنے کی بھی کیفیتیں ہوتی ہیں دوستوں، مسکرانے کی بھی کیفیتیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ غصے کا مسکرانا بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے مجھے دیکھ کر، لیکن وہ مسکرانا خوشی کا نہیں تھا، وہ مسکرانا ناراضگی کا تھا، اور کہا تعال آ۔ میں آ کے بیٹھا آپ کے پاس، آپ کے چہرے پر غضب کا، ناراضگی کا تاثر تھا۔ فرمایا تو نہیں گیا تبوک میں، کیا مجبوری لاحق ہو گئی تھی تجھے؟ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچ عرض کروں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اگر جھوٹ بول دیا اور کوئی قسم جھوٹی کھا لی اور آپ نے درگزر بھی کر دیا تو اللہ پاک ناراض ہوگا، اللہ پاک نے میرے بارے میں کسی ناراضگی